کل میں نے تاثراتی تنقید اور اس کے تعلق سے اس کی فلاسفی پہ ہم نے روشنی ڈالی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ تاثراتی تنقید ادب میں ان چیزوں کی تلاش کرتی ہے جس کے مطالعے سے ذہن پر خوشنما اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں نے والٹر پیٹر، اسپانگرن، کرونیس وغیرہ کے کروچے کے فلسفی پر ہم نے بحث روشنی ڈالی تھی، اور اردو کے چند اہم تاثراتی تنقید نگاروں پر بھی ہلکی روشنی ڈالی تھی۔ آج میرے لیکچر کا موضوع مارکسی تنقید ہے۔ سب سے پہلے مارکسی تنقید یا اشتراکی تنقید کو سمجھنے سے پہلے اس کی فلاسفی اور اس کے پس منظر کے تاریخی اور سیاسی اور سماجی حالات پہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا اور اتہاس تاریخ شاہد ہے کہ جب انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولیوشن ہوا یا فرانس میں فرینچ ریولیوشن ہوا، تب سے جو سماج کا ایک طبقہ جس کا استحصال اعلیٰ طبقے سے زمینداروں، سرمایہ داروں کے ذریعے ہوتا رہا، اور سماج میں ایک بے چینی پیدا ہوتی رہی۔ ہمارے بہت سے فلسفیوں نے، دانشوروں نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اواخر میں دنیا میں دو عظیم دانشور، فلاسفر پیدا ہوتے ہیں، جن میں ایک کارل مارکس اور دوسرا لینن۔ کارل مارکس نے 1867 میں اپنا ایک مینیفیسٹو، جسے کمیونسٹ مینیفیسٹو کہتے ہیں، شائع کیا۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب سرمایہ، کیپٹل منظر عام پر آئی، اور اس کے مطالعے کے بعد پوری دنیا میں انقلاب کی لہر پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اے دنیا کے مزدوروں، کسانوں، دبے کچلے لوگوں، استحصال زدہ لوگوں، ایک ہو جاؤ اور اپنے حق کی لڑائی شروع کرو۔ کارل مارکس نے اپنے نظریے کے تحت پورے سماج کو دو حصوں میں منقسم کیا۔ ایک وہ جسے بورژوا طبقہ کہا گیا، یعنی سرمایہ دار طبقہ، جو دولت کے مالک تھے، زمین جاگیر کے مالک تھے، اور دوسرا وہ طبقہ پرولتاریہ، مزدوروں اور کسانوں اور محنت کشوں کا طبقہ،
جن کی محنت سے دولت پیدا ہوتی تھی، لیکن بدلے میں ان کی جو مزدوری ملتی تھی اس سے ان کی زندگی بھی بہتر طریقے سے بسر نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک بڑا لمبا گیپ تھا۔ یہ سرمایہ دار لوگ، یہ بڑے لوگ، کل کارخانوں کے مالک ان غریبوں کا استحصال کرتے تھے، ان مزدوروں کا استحصال کرتے تھے، محنت کشوں پہ ظلم کرتے تھے، اور یہ بیچارے کراہتے رہتے تھے۔ ایسے وقت میں جب کارل مارکس کا نظریہ سامنے آیا تو پوری دنیا میں ایک امید کی کرن پھوٹ پڑی، محنت کش طبقہ میں، غریبوں میں، استحصال زدہ لوگوں میں، اور وہ متحد ہونے لگے۔ کارل مارکس کا خیال ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جتنا طبقاتی کشمکش ہوگی اتنا ہی دبے کچلے مزدوروں اور کسانوں کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اپنے حقوق کے لیے جہاد کریں گے، لڑیں گے، اور ایک دن یہ سرمایہ دار ہیں ان کے دولت پہ، ان کے کل کارخانوں پہ، ان کی ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے دبے کچلے سماج کے غریب لوگوں، مزدوروں، کسانوں، آبلہ لوگوں کا استحصال کرتے رہے ہیں۔ اس لیے مزدوروں، کسانوں، اب وقت ہے بیدار ہو جاؤ اور اپنے حقوق کی لڑائی تیز کر دو۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا، تبدیلی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، اور دنیا کے جو دانشور تھے، جو ذی ہوش لوگ تھے، جو ذی شعور تھے، جن کے دل میں انسانیت کا درد تھا، انہوں نے لبیک کیا اور مارکس کے اس نظریے کا خیر مقدم کیا، اور وہیں سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی، اور 1917 میں روس کی کرانتی، روس کا انقلاب کو غریبوں اور مزدوروں اور کسانوں نے جیت لیا، اور زارشاہی کا خاتمہ ہوا۔ سطح پہ، حکومت پہ، سلطنت پہ، دولت پہ، جاگیروں پہ، سرمایوں پہ غریبوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی، ایک ایسا انقلاب تھا جس سے پوری دنیا کے انسانوں کو متاثر کیا، پوری دنیا کے تمام زبانوں کے ادبا اور شعراء کا متاثر کیا۔ ایسی صورت میں ہندوستان کی زبان، ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادبا اور شعراء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ اسی دور میں یورپ کے مختلف یونیورسٹیز میں ہندوستان کے چند طالبات زیر تعلیم تھے، انہوں نے شدت سے محسوس کیا، اس نظریے کی تائید کی، اور اس کی تشہیر کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے پلان بنایا، اور ان لوگوں نے 1935 میں ایک انجمن بنائی جس کا نام ترقی پسند انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا۔ یعنی اس انجمن کے تحت انہوں نے مارکس اور لینن کے نظریات کو عام کرنے کی، پھیلانے کی کوشش کی۔ 1936 میں سردار ظہیر ہندوستان لوٹ آئے، اور انہوں نے اس تحریک کو ہندوستان میں عام کرنے کی تحریک شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے چند دانشوروں کو، ادیب و فنکاروں کو الہ آباد میں
جمع کیا، اس کے بعد مشورے کیے اور 1936 میں لکھنؤ میں ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے ادبا اور شعرا اور سماجی کارکن اور سیاسی لوگ جمع ہوئے، جس میں اہم نام سجاد ظہیر، ڈاکٹر دل محمد تاثیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پریم چند، اس دور کے عظیم فنکار پریم چند، یہ سارے لوگ وہاں جمع ہوئے اور وہیں سے ایک خاکہ تیار کیا گیا کہ اب تک ادب کی جو تخلیق ہو رہی تھی اس تخلیق کا رخ موڑ آیا ہے، اور ایسے ادب کی تخلیق کی جائے جو غریبوں کی حمایت میں ہو، جو مزدوروں کی حمایت میں ہو، جس ادب کا ہم جو محتشخصوں سے ہمدردی رکھے، ایسے ادب کی تخلیق ہونی چاہیے۔ یہ رفتہ رفتہ یہ تحریک کافی تیزی سے آگے بڑھتے چلی گئی، مقبول ہوتی چلی گئی، اور ہندوستان کی مختلف زبانوں کے علاوہ اردو میں بھی مقبول ہو گئی۔ اردو میں بہت سارے لوگوں نے، پریم چند ہو گئے، سجاد ظہیر ہو گئے، ملک راج آنند ہو گئے، مجنون گورکھپوری ہو گئے، احتشام حسین ہو گئے، عالم پھر سردار علی جعفری ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے ادیب اور فنکار مارکس کے نظریے سے متاثر ہوتے ہوئے ادب میں مارکسی نظریے کو فروغ دینے کی کوشش شروع کی، اور انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ادب سماج کا ہمنوا بنے، سماجی مسائل کو اپنے ادب میں جگہ دے۔ اب ہم اجتماعی زندگی کو ادب میں جگہ دیں، ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، سماجی، سیاسی، اقتصادی، غربت، مفلسی، بھوک، بیماری، استحصال، امیروں کا ظلم، جبر، ان سب کو ادب میں جگہ دے، اور ایسے ادب کی تخلیق شروع ہوگی۔ ترقی پسند یا مارکسی نقطہ نظر کے لوگ ادب میں ان عناصر کی نشاندہی شروع کی، تلاش و تجزیہ شروع کیا کہ ادب چاہے وہ ناول ہو، افسانہ ہو، نظمیں ہو، غزلیں ہوں، وہ غریبوں کی حمایت میں ہے یا نہیں، مزدوروں کی حمایت میں ہے یا نہیں، اجتماعی مسائل ہے یا نہیں، عوامی پریشانیاں ہیں یا نہیں، بھوک ہے یا نہیں، پیاس ہے یا نہیں، ان کا کرب ہے یا نہیں، ان کا اضطراب ہے یا نہیں، ان کی بے چینی ہے یا نہیں، ان کے استحصال کی وہ داستانیں ہیں یا نہیں، ان کو ہونے والے جبر اور استبداد کی کہانیاں ہیں یا نہیں، ان ساری چیزوں کی جو ہے چھان بین کرنے لگے۔ ایسی تنقید کو ہم مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ اردو میں مارکسی تنقید نگاروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ شروع میں اس تحریک کو، اس ادب کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن اس ادب اور مارکسی تنقید کے ایک بڑا عیب
یہ سمجھا گیا کہ ترقی پسند ادیبوں نے، اشتراکی نظریے کے حامل ادیبوں نے مواد کو اہمیت دی، حیات یا انشا پردازی کو پس پشت رکھا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے فن کا مقصد اجتماعی زندگی کی ترجمانی ہے، آبائی مسائل کی عکاسی ہے، اس لیے ہماری زبان بالکل عام فہم اور سادہ ہوگی تاکہ ہماری باتیں، عوام کی باتیں عوام تک بحسن و خوبی پہنچے اور عوام کے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھے، مستفید ہوں اور ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، ایک بیداری پیدا ہو، ایک تحریک پیدا ہو، اور وہ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے استحصال کرنے والے لوگوں سے اپنے حق کی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش جد و جہد کرے۔ لیکن اس تحریک کو پروپگنڈا بنا دیا گیا۔ پروپگنڈا اس معنی میں کہ مارکسی نظریے کے لوگ، ترقی پسند لوگ مواد اور حیت میں توازن پیدا نہیں کر سکے، اعتدال کھو چکے، اتنے جوش میں آ گئے کہ انہیں اس بات کا احساس نہیں رہا کہ ادب کا ایک اہم پہلو اس کی زبان بھی ہے، اس کا انداز بھی ہے، اس کی انشا پردازی بھی ہے۔ جب ہم اجتماعی بات کو سادگی سے ساتھ پیش کرنے کی بات کہتے ہیں تو ہم اگر شاعری پر اس کا اطلاق کریں تو شاعری کی روح ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ شاعر اپنی باتیں براہ راست نہیں کہتا ہے، وہ بالواسطہ طور پہ اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے وہ ثنائے، بدائے، رمز، کنائے، تشبیہ، استعارے کا سہارا لیتا ہے، اور یہی شاعری کا حسن ہے۔ شاعری کی حیات ہے، شاعری کی روح ہے، اس لیے جس تیزی کے ساتھ مارکسی ادب، اشتراکی نظریہ، ترقی پسند ادب مقبولیت حاصل کیا، اسے مقبولیت ملی، اسی طرح سے اس پہ تنقید کے تیر و نشتر بھی چھوڑے گئے۔ لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اس ادب نے سماج کے ان مسائل کو اپنے اندر جگہ دینے کی کوشش کی جو سالہ سال، برسوں برس سے پس پشت تھا، اور اس کو ان لوگوں نے جگہ دی اور اسے زندہ کیا، اور غریبوں اور مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کو اپنے حقوق کے لیے بیدار کیا، انہیں جگایا۔ آج جتنے بھی مختلف تنظیمیں دیکھتے ہیں جو غریبوں کی حمایت میں کام کرتے ہیں، وہ نہ کہیں مارکس اور لینن کے نظریات سے متاثر ہے۔ یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی نقطہ نظر ان کا ہے، اور
इंसानी हमदर्दी की बात इनके लिए अव्वलियत रखता है। ये इनका नज़रिया, मुख्तसर नज़रिया और तरक्की पसंद तनकीद अदब का एक मुख्तसर था खाका है जिसे मैंने पेश किया है। अब इस ज़िम्ने कई अहम तनकीद निगार गुज़रे हैं, शोरा गुज़रे हैं, जिन पर तफसील से रोशनी डालना यहाँ मुनासिब नहीं है और न वक्त है। इसलिए मैंने ये बताया कि मार्क्सी नुक्ते नज़र, इश्तराकी नज़रिए और तरक्की पसंद तहरीक है ना, ये क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, उर्दू अदब को, दुनिया की ज़बानों को, हिंदुस्तान की ज़बानों को किस हद तक मुतासिर किया और इस समाज पे, सियासत पे, इक़्तिसादियात पे क्या असरात मुरतब हुए। फिर उसके बाद से क्यों इस तनकीद का निशाना बनना पड़ा और 1556 वगैरह में ये ऐलान भी किया गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि तरक्की पसंद अदब या मार्क्सी नज़रिए के हामिल अदब की तख्लीक के सोते आज भी खुश्क नहीं हुए हैं। और मैं समझता हूँ जब तक ये दुनिया है और समाज के तबक़ात हैं, ये कशमकश जारी रहेगी। गरीबों के, मज़दूरों की हिमायत में अदब की तख्लीक होती रहेगी और उस पर उसकी तनकीदें भी होती रहेंगी। इसलिए तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद अदब, मार्क्सी नज़रिया, इश्तराकी नज़रिया आज भी ज़िंदा है। ये अदब आज भी तख्लीक हो रही है और ये तनकीद सुबह सही आज भी अपने सफ़र की तरफ गामज़न है। शुक्रिया। देखो बेटा कितना कितना हुआ, 20 मिनट हुआ। कितना हुआ?